اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ کو آج ہفتہ وار آن لائن مجلس قرآن و حدیث فیملیز کے ساتھ میں مجلس نمبر 6 بروز جمعہ 11 جون 2021 کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم جس مقصد کے لیے اس محفل کو سجا رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم کوشش کرنی شروع کی ہم نے، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم اور صحیح سوچ، ہمت، توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کو ہم پیار کرتے ہیں، ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج کے مجلس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے حسب معمول تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جائے گا قرآن مجید سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک آج ہم تلاوت اور ترجمہ سنیں گے۔ تلاوت آج کریں گے خزیمہ عامر اور ترجمہ حفظہ عامر کریں گی۔ اس کے بعد آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر مقدمہ پیش کیا جائے گا، بہت ہی مختصر گفتگو آج کے مجلس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمیں محترمہ زاہدہ اقبال، ہماری بہت ہی محترم سسٹر، وہ ہمیں تجوید القرآن کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے جو آج آیات پڑھیں گے، آیات کا ترجمہ و تلاوت سنیں گے 21 سے لے کے 25 تک، اس کی ہم مختصر دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد فتنۃ الدجال کے موضوع پر جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی، اس ویڈیو میں سے کچھ سوالات اور جوابات ہوں گے، اور یہ سوالات اور جوابات آپ کی طرف سے ہی سارے، یعنی جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کے ہی سوالات ہیں، اور وہی سب اس کو کنڈکٹ کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل جب ہم یہ سیگمنٹ شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ اس سیگمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ہم لے کر چلیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ سیگمنٹ ہمیں زیادہ نفع بخش ہوگا، اس مجلس کی امپروومنٹ کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آج کے پروگرام کو برخاست کریں گے۔ کسی کا کوئی مشورہ ہوگا، کسی کے کوئی رائے ہوگی تو وہ ضرور ہم سے شیئر کریں، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں، جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ جو آپ کے علم میں ہے، جہاں پر آپ کو کنفیوژن ہے، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مزید کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، اور خاص کر اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ ہمارے کہنے میں یا ہمارے بات کرنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے، کہ ضرور تصحیح ضرور کریں تاکہ اس مجلس کی خوبصورتی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کی تلاوت خزیمہ عامر کریں گے۔ تو جی خزیمہ عامر آپ ریڈی ہیں؟ وہ ٹو خزیمہ عامر تلاوت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور آپ کی آواز میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ اس کے بعد ترجمے کے لیے حفظہ عامر سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان آیات میں اس کا صرف ترجمہ ہمیں بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جتنی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. جی تو جیسے کہ تذکرہ ہوا کہ آج کا مقدمہ، آج کی محفل جو ہے اس کا مختصر تعارف. حسب معمول آج کی مجلس جو ہے وہ تھوڑی سی مختصر کی گئی ہے کچھ سیگمنٹس کے حوالے سے.
لیکن اس میں ایک نیا سیگمنٹ یا ایک نئی جو چیز جو انٹروڈیوس کی گئی ہے وہ کوئز کا فارمیٹ یا کوئز کا پیٹرن جو ہے وہ بدلا ہے تھوڑا سا، جس کو ہم جب اس لیول میں پہنچیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ پہلے کوئز سے کیسے ڈفرینٹ ہے۔ اور کم از کم میرے اوپر ایک اعتراض پچھلی مجلس میں آیا تھا کہ آپ سوال مشکل کیوں رکھتے ہیں، تو میں کم از کم اس سوال کا مطلب اس سوال سے میں بری بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ اس محفل میں آج کے کوئز میں جو سوالات ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں، اور آپ ہی اس کو کنڈکٹ کرائیں گے۔ کس طرح سے کنڈکٹ کرائیں گے اس کو مختصر الفاظ میں مختصر انداز میں ہم بتا دیں گے جب کوئز کا لیول شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال اس کے علاوہ حسب معمول تجوید کا مختصر سا ایک سبق ہوگا، اور آج ہم نے جو تلاوت سنی 4-5 آیات کی، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تجوید القرآن محترمہ زاہدہ اقبال صاحبہ وہ ہمیں آج بتائیں گی۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی چند منٹ صرف اس کی ایک ریویژن یا ہمارے ذہنوں میں ایک خاکہ کشی دوبارہ بن جائے، اس کے بعد آج کا کچھ نیا سبق ہوگا، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جی اوور ٹو باجی زاہدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے حرکات کے بارے میں دیکھا تھا کہ حرکات کتنی ہیں، کون سی ہیں، باجی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، شاید مائک کا پرابلم ہے یا دور بیٹھے کچھ ایسا ہے۔ اچھا جی، اب آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہوگی بالکل، جزاک ہاں اللہ۔ جی ہاں جی، میں بتا رہی تھی کہ جیسا کہ مطلب پچھلی مجلس میں ہم لوگوں نے حرکات کے بارے میں دیکھا تھا کہ حرکات کتنی ہیں، کون سی ہیں، اور تنوین اور ساکن اور ماد اور مشدد کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد حرف اور مخرج کا فرق معلوم کیا تھا ہم لوگوں نے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی 1-2 منٹ کے لیے یہاں آئیں اور اس کو ریوائز کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کو سمجھ بھی میری بات کی آتی ہے کہ نہیں۔ تو کون آئے گا؟ کوئی آ جائے۔ جی کون ہمت کرے گا؟ آپ لوگ بھی کریں جیسے میں نے ہمت کی ہے یہاں پہ آنے کی۔ اچھا میں بتانے کی کوشش کروں؟ جی ضرور ضرور۔ کیونکہ میں بھی تجوید میں نیا ہوں بالکل، اور بلکہ زیرو ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی تھوڑی سی تجوید آ ہی جائے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم نے جو پچھلی مجلس میں دیکھا تھا اس میں کچھ انٹروڈکشن تھا، سب سے پہلی مجلس میں کچھ انٹروڈکشن کا، تجوید جو ہے یا مخارج جو ہے وہ کیوں ضروری ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ ہماری سلائیڈ کے سامنے 4 پکچرز کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنے میں عام فہم سی ہیں، لیکن جب بھی ہم کوئی کورس یا جب بھی ہم کوئی کتاب یا جب بھی ہم کوئی ٹاپک کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ سمجھ لینا یا ان کو ایک دفعہ نظروں سے گزار لینا یہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، کیونکہ یہ جو شروع کی کچھ چیزیں ہیں یہ دیکھنے میں تو وہی ہیں بڑی عام سی، لیکن یہ کہہ لیں کہ کسی بھی سبق کو یا کسی بھی موضوع کو شروع کرنے سے پہلے مطلب یہ ایک قاعدہ ہے کہ مطلب اس کی بنیادی چیزوں سے یا بنیادی اصطلاحات جو ہیں اس سے شروع کیا جائے۔ تو ہم نے پہلے سب سے دیکھا تھا کہ اہم اصطلاحات جو تھیں جو قواعد کے بارے میں، اس میں سب سے پہلے حرکات ہیں۔ حرکات جو مجھے سمجھ لگی کہ الفاظ کو جب زبان سے یا منہ سے نکالا جاتا ہے تو اس کی حرکات مطلب زبان جو آواز نکلتی ہے اس کی حرکت کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکت یا اونچی اوپر کو جاتی ہے یا نیچے کو جاتی ہے یا آگے کو۔ تو مطلب اس کے لیے 3 بڑی عام فہم سی جو اصطلاحات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں پہلی سلائیڈ میں، پہلے حصے میں، کہ زبر،
جس کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں, اور یہ کسی حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن کی شکل میں ہوتا ہے, جیسا کہ یہاں پر جی یہ با کے اوپر یہ چھوٹی سی زبر یا چھوٹی سی ڈنڈی شو ہوئی ہے. اسی طرح زیر, اردو میں زیر کہتے ہیں, عربی میں اسے کسرہ کہتے ہیں, اور یہ کسی حرف کے نیچے چھوٹی سی ڈنڈی کی شکل میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد جی پیش, جسے عربک میں دمہ بھی کہتے ہیں, یہ چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ یا گولائی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈنڈی سی ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جی جو بالکل. زبر ہے اس کی آواز جو ہے وہ اونچائی کی طرف اٹھتی ہے, جیسے با. ٹھیک ہے, جی صرف بالکل. زبر ہے تو صرف زبر ہے, اس کے ساتھ آگے اگر حمزہ یا الف نہیں ہے تو اس کو مختصر سا صرف با زبر با. ٹھیک ہے, بات صرف آدھے سیکنڈ کے لیے. ہاں جی جی. ہاں, با کسرہ بی, اور با ضمہ بو. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کے بعد جی اس سے اگلا تھا, اس کے علاوہ حرکات, یہ تو ایسی مطلب نشانیاں ہیں جو حرکات پیدا کرتی ہیں, لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کی حرکت کو یا ادائیگی کو روک دیتی ہیں یا پرسکون کر دیتی ہیں یا ان میں شدت پیدا کرتی ہیں. تو یہ دوسری سلائیڈ میں ہے کہ کچھ حرکات یا کچھ علامات ایسی ہیں جو آپ کی آواز کو مطلب روک دیتی ہیں کچھ لمحے کے جی لیے مختلف سچویشن میں. تو ان کی کچھ علامات یہ دی گئی ہیں, یہ چھوٹی سی ہا کی شکل میں ہوتی ہے, یا واو کی شکل میں, یا یہ 8 کی شکل میں. یا عربک کا جب قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں 1-2 اور بھی چھوٹی چھوٹی اس کی نشانیاں رہتی ہیں. تو بہرحال یہاں پر یہ ہو کسی حرف کے اوپر یا کسی حرف کے ساتھ یا آگے, تو اس پر پھر تھوڑا سا وقف یا تھوڑا سا اس کے اوپر لفظ کو مطلب آپ آواز کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اگر غلطی ہو تو مجھے بتا دیں. جیسے کہ با کے اوپر یہ چھوٹا سا یہ دال کی صورت میں بنا ہوا ہے, تو اگر اس کے پیچھے حمزہ یا الف ہو اگر, تو ہم کیا پڑھیں گے, اب. ٹھیک ہے, اب تو وہ جو با ویسے جو ہے نا با, ویسے اگر پڑھیں گے بغیر کسی قطرہ فتح کے تو وہ با پڑھیں گے اسے با. لیکن جب اس کے اوپر یہ سکون کی علامت ہوگی تو آپ کی حرکت رک جائے گی, اب. جی اسی طرح اس کے آگے تھا مشدد, یہ مطلب آپ کی آواز میں شدت پیدا کرنے کے لیے, زیادہ زور کے لیے. جیسے اس کی نشانی عام طور پر یہ 3 دندوں والی کنگھی کی طرح رہتا ہے, یہ چھوٹا سا. ہاں جی, ڈبلیو سے چھوٹا بنا ہوتا. ہاں. تو اس سے آواز جو ہے نا اس میں شدت پیدا ہوتی ہے, جیسے کہ یہ با ہے, با کے اوپر یہ لگا ہوا ہے, اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو یہ ڈبل ساؤنڈ کے لیے ہوتا ہے. اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے, جیسے اس سے پہلے اگر ہاں جی اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے, ہم با کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے اب. جی پہلے اس سے پہلے جو آئے گی حرکت اس کے ساتھ پڑھیں گے, اس کے بعد اس کی اپنی حرکت کے ساتھ جب اس کے اوپر جزم آ جائے گی اس کے ساتھ. یعنی یہ پہلے جو پڑھا تھا ہم نے, پہلے یہ جو بات ہے اس کے اوپر سکون تھا کہ یہ جو ہوگا اب. ٹھیک ہے, اور ہاں اگر جی, اس کو آپ اس پڑھنا کے ہے بعد تو پھر یہ ہوگا اب, یعنی اب اور با ہاں بعد میں جی اضافی ہے, تو آگے با جو ہاں ہے وہ اب دونوں با. اب. جی اب با, کیونکہ اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے نا تو اس کو اب با کی آواز آ جائے گی, شدت پیدا ہو جائے گی نا. چلیں ٹھیک ہے, کوئی اور بھی آنا چاہے تو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور کہ کوئی آنا چاہے تو. سب کو ملا کے جائیں, بلکہ مطلب ہمیں یہ مجھے پتا اپریشیٹ ہے کرنا ہے ماشاء اللہ آپ سب کو آتا ہے اس میں. ہاں جی مجھے پتا ہے ماشاء اللہ آپ سب کو آتا ہے, بس میں چاہ رہی ہوں کہ میں دیکھوں کہ میں صحیح پڑھا رہی ہوں کہ نہیں. اور مجھے پتا اگر چلے میری میں کوئی بھی صحیح مسٹیک سن ہے رہا تو ہوں, مجھے پتا چل جائے. میں بھی صحیح سن رہا ہوں کہ نہیں. جی آ جائے, مجھے پتا چلا تھا آپ میں سے کوئی ہے جن کو آتی ہے تجویز, جنہوں نے اسٹارٹ کی ہے. جی علینا آپ آئیں, پھر اسی طرح بلانا پڑے گا. علینا بچے جی آپ پڑھیں, یہ تنوین کا کیا ہے 4 نمبر پہ. تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. کیسے اس کی جیسے آواز بھی نکالیں. اور اس کے بعد جیسے پا کے اوپر 2 زبر ہوگی تو اس کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے, بن. آخر میں نون کی آواز آئے گی, بن. بن. تھوڑا سا اس کو نا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے, بن. تھوڑا سا نا اس کی آواز تھوڑی سی ناک میں جائے گی, بن.
ایسے کر کے پڑھیں گے. بن بن بن. ہاں جی یہ جیسے جیسے آگے ہم لوگ پڑھیں گے نا یہ ساری آگے ان کی نا سمجھ آتی جائے گی آپ کو. اس کے بعد آگے مد. جس حرف پر ہوگی اسے تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے الف کے اوپر اگر مد ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. جی بالکل. اچھا اب با. حرف اور جی بالکل. اب اس کے بعد ہے حرف اور مخرج کا فرق. یہ کون کر بتائے گا؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ یہ ارشد اینڈ فیملی سے آ سکتا ہے کوئی؟ عبد الرحمان بتانا چاہ رہے ہیں. چلیں عبد الرحمان آپ بتا جی دیں. ماشاء حرف یعنی الف با تا جو تہجی ہوتی ہیں وہ ہے، اور مخرج وہ منہ کا حصہ یا حلق کا حصہ، وہ آواز کدھر سے نکالنی ہے وہ مخرج ہوتا ہے. جی بالکل جزاک اللہ خیر. آگے جو ان کے مخارج ہیں وہ سارے ہم آہستہ آہستہ آگے جیسے جیسے آگے جائیں گے نا پھر پڑھتے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. تو چلیے اب آگے ہم آج کا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے آج کے سبق کی برس بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہاں جی آج ہم دانتوں کے بارے میں تھوڑا سا کریں گے. جی بالکل. کیونکہ آج کیونکہ اکثر مخارج جو ہے نا ان کا دانتوں سے تعلق ہے. وہ دانتوں سے ادا ہوتے ہیں. آپ کی آواز میں پھر گڑبڑ ہے باجی. حرف کیسے ادا ہوگا؟ تو اگر ہم ان کو پہلے پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں آگے ذرا کو ادا کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو یہ ہے کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 22 داڑیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے اوپر جو ہے ثنایا پر سب سے اوپر جو آپ دیکھیں گے دو جو سامنے والے جو 2 دانت ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اسکیچ بنا ہوا ہے اوپر والے دانتوں کا بنا ہوا ہے. دوسرا اس کے ساتھ جیسے جیسے اوپر ان کے دانت ہیں ویسے ویسے ہی ان کے نیچے دانت ہیں. اب اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا 2 دانت جو سامنے والے 2 دانت جو نظر آئیں گے ثنایا. ٹھیک ہے. دونوں 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت. جو اوپر والے دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور جو نیچے والے جو دانت سامنے والے ہوں گے ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. یہ ادھر ٹھیک دیے ہے. ہوئے شاید یہ نیچے میں ہے. یہ ساتھ میں نے ہاں جی ساتھ ادھر 2 دانت اوپر والے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو ثنایا جو ہیں ان کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں دونوں طرف ایک اس سائڈ پہ ہے ایک دوسری سائڈ پہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف دونوں جو ایک ایک دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ربائی. اسی طرح جس طرح یہ اوپر سامنے 2 دانت ہیں اسی طرح یہ والے 2 دانت نیچے بھی ہمارے دانت اسی طرح دونوں کے ساتھ ساتھ 2 دانت ہیں. ان کو ہم چاروں کو ہم رباعیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے ساتھ ربائی کے ساتھ جو دانت ہے ایک اور ایک دائیں طرف دانت ہے ایک بائیں طرف دانت ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک نیچے والی سائڈ پہ بھی اسی طرح ہی نا دانت ہوں گے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں انیاب بولتے ہیں. یہاں تک آ رہی ہے سمجھ؟ آپ کو پتا چلا کچھ؟ صرف نام ہی سمجھ آ رہی ہے ابھی تک تو. ہاں تو دانتوں کو تو آپ یہ آہستہ سے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا اس کے بعد آپ کو پتا چلا جائے گا. اس کے لیے آپ کو ان کو یاد کرنا نہیں پڑے گا. میں زبان بھی لگا رہا ہوں. ہاں لگا کے دیکھیں آپ پہلے اپنے دانتوں کو انگلی لگا کے نا آپ دیکھیں کون کون سے دانت میں بتا رہی ہوں سارے. اچھا باجی اگر آپ کو کوئی دانت مسنگ ہو تو پھر پہلے نئے دانت لگوائے پھر اس کو دیکھیں. معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ لائٹ موڈ میں چلیں اور سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جی ہاں جی یہ انیاب ہیں کیونکہ یہ ان کو تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو لیکن مجھے بھی اب آ کے یہ یاد ہوئے ہیں ان کے نام. تو اس لیے میں پہلے کروا رہی ہوں تاکہ پہلے جب ہم مخارج ادا کریں تو اس میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی. تھوڑی سی ابھی ہم ان کو ڈیٹیل سے نا زیادہ نہیں اس لیے میں زیادہ نہیں کرواؤں گی تھوڑا تھوڑا کر کے کروائیں گے تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہمیں یاد ہوتا ہے. ہمیں بھاگنا نہیں ہے ہمیں صرف ان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے انیاب ہے نا اس کے ساتھ پھر آتے ہیں اوپر اور نیچے ایک ایک دانت اور ہے. انیاب کے ساتھ دیکھیں گے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایک ایک دانت ہوگا. یہ چھوٹی سی ایک داڑ ہوتی ہے یہاں سے چھوٹی داڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضواحک. ایک ایک اوپر ہوگی ایک ایک نیچے دائیں بائیں نیچے ہوں.
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر آ جائیں گے, آپ کو نظر آئیں گے 3 کٹھی جو داڑیں نظر آئیں گی, یہ بھی داڑیں ہیں. دانتوں کے بعد داڑیں سٹارٹ ہو جائیں گی, کیونکہ 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں تھیں نا, آگے آگے دانت ہے, پیچھے ساری داڑیں ہیں. تو یہ 3 دانت جو داڑیں ہیں وہ دائیں طرف اور 3 ہی داڑیں بائیں طرف, اسی طرح نیچے بھی ہیں اوپر بھی, دونوں سائڈوں پہ ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں تواہن. اور پھر اس کے بعد ہے, اس کے نیچے پھر ایک ایک آپ کو داڑ نظر آئے گی. یہاں اسکیچ میں سارا ڈیٹیل میں نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ایک ساتھ چاروں طرف ہوگی, تو اس کو ہم کہتے ہیں نواجس. دونوں طرف ایک ایک, ٹھیک ہے. دائیں بائیں اوپر نیچے بھی ہوگا. تو اس کا یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوگی, تھوڑا سا یاد کرنے میں الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں. تو لیکن جیسے اگر آپ اس کو اسکیچ کے حساب سے آپ یاد کریں گے نا, تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اس کو یاد کرنے میں. کیونکہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی, پھر میں نے اسکیچ خود بنایا ہے اس کا, پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یاد کیا, اور پھر مجھے یقین مانے مجھے بہت ہی جلدی مجھے یاد ہو گیا اس کا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس میں اچھی طرح یاد ہو جائے گا. تو میں بس زیادہ نہیں کروں گی, بس جہاں تک کیا ہے. تو اس میں اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس کو آگے توسیع کی کرنا چاہے یا اس میں میری کوئی غلطی ہے, تو پھر آپ بتا دیں, کوئی اور ایڈ کرنا چاہے اس میں. جی اچھا, یہ جو ایک سائڈ میں جو ٹیبل دیا ہوا ہے یہ انہی کی ایکسپلینیشن جی ہے؟ یہ انہی کی, ہاں جی وہی نا, انہی کے ساتھ ساتھ ڈیفینیشن ہے, ساتھ ساتھ سنایا ہے نا, تو اس کو ساتھ میں نے بتا دیا ہوا کہ سنایا کون کون سے دانت, تاکہ آپ کو نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ساتھ ساتھ اس کو ڈیٹیل کو دیکھیں, ساتھ ساتھ اسکیچ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو بچوں کی اسی ڈرائنگ طرح نہ آگے, دیکھ لیں کہ بچے ڈرا کیسے کرتے ہیں, اسی بہانے وہ لکھیں ہاں گے بالکل, آرام سے. بلکہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگلی جو مجلس ہوگی اس میں جب ہم ریوائز کریں گے اس کو, تو پھر میں بلکہ اشفاق بھائی آپ خود ہی دیکھ لینا کہ مطلب ڈرائنگ کر کے دیکھیں گے بچے کیسی کتنی کو سمجھ آتی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, بچوں کو اسائنمنٹ بھیج دیتے ہیں, تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ آپ جی بالکل. مطلب کسی بھی طرح سے پینسل کے ساتھ نا اس کو ڈرا کر کے ایسے, یہ جی نیچے والے اگر آپ کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یہاں پہ مشکل ہو رہی ہے, آگے بھی ایک اور اسکیچ آیا ہوگا اس کا. چلیں بہرحال. ہاں چلے ٹھیک ہے, یہاں تک پھر آپ کر کے دیکھ لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہاں تک آپ دیکھیں, یہ دیکھیں آگے پھر آگے ایک اور, یہ سارے آپ کو دانت کا سارا ہے پورا, یہ جو نیچے والے دانت ہیں یا اوپر والے, ان کا سارے ساتھ ساتھ اس کا بھی اسکیچ بنا. یہ صرف تو سمری یہاں ہے سے آپ دانتوں کو کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس طرح یاد کر, یہاں سے دیکھ کے آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی. تو اگر آپ میں سے کوئی اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ آئیں. مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ سب میں سے کوئی ایک ہے جو تجویز پڑھ رہی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ وہ سامنے آئے. نہیں تو جو پڑھ رہی ہیں ان کو سامنے بلا رہے ہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ان کو سامنے بلائے نا. نہیں, میرا مقصد تھا کہ اگر میری کوئی اس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ اس کی اصلاح ضرور کرے, میں اس کی ان کو دعوت. چلیں بہرحال جی, اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ ضرور شیئر کریں. مجھے جو سمجھ لگی ہے وہ یہی ہے کہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں, جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا, ان کو دیکھنا یا ان کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کی کلاسز میں, وہ کچھ کبھی کبھی اہم ہوتا ہے. کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے ایڈوانس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ان کو انتہائی بنیادی جو باتیں ہیں وہی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی, یا وہی ان کو پتہ نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ بنیاد جو ہے, اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ریلیونٹ نہیں ہے, یا اس کی ضرورت نہیں ہے, یا غیر ضروری ہے, یا اس طرح سے معاملہ اگر ہو تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. دراصل ہم جب بنیادی چیزوں کو پڑھ کر ایڈوانس لیول میں پہنچ جاتے ہیں نا, تو ہمارے لیے ایسے لگتا ہے جیسے اگنور, ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہو. جیسے اب کبھی یاد کیا ہم نے کہ بچپن میں ہمیں 1+1 جو ہے نا, پہلے تو 1 لکھنا ہی مشکل تھا, پھر جب قاعدہ شروع کیا میتھمیٹکس کا تو 1+1 یا 1+2=3 ہوتا ہے, وہ ہی ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا. لیکن ہم اب اگنور کر دیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, ہم نے سمجھا کہ وہ شاید پڑھا ہی ہم نے. لیکن یہ ہے کہ شروع میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی وہی نا. جی وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں شروع میں آپ کو کہہ دوں کہ مطلب یہ مکھنی جو یہ
اس واحق سے نکلے گا یا وہاں سے، تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. تو اگر اسٹارٹ میں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آگے مخارج جو ہے، سب سے جو مین چیز اس میں مخارج کا ہے. جب تک ہمیں مخارج کا نہیں پتہ چلے گا، ہمیں اس طرح ادا ہونے ہیں، ہمارا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے میں مین پہ چاہ رہی تھی کہ پہلے ان چیزوں کو ہم دیکھیں، اس کے بعد آپ کو بہت ہی دیکھنا آسانی سے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن باجی. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ. تو اگلا سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 21 سے 25 تک آج پڑھی ہیں، ان کا مختصر ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. لیکن ہم نے پچھلی مجلس میں کیا پڑھا تھا؟ پچھلی مجلس میں میرا ساتھ دیا تھا حافظ زنیرہ نے، لیکن اس دفعہ کون ساتھ دے گا میرا؟ کہ ہم پچھلی مجلس میں ایک دو جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، صرف وہ ہمیں ریفریش کرنی ہے، تاکہ ہم صرف آگے نہ بڑھتے جائیں. کم از کم ایک لیول کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ پچھلی اور آئندہ جو مطلب آج کے سبق ہیں ان کے ساتھ مطابقت ضرور ہوئے. تو کون میرے ساتھ آنا چاہے گا؟ جی خود بلانا پڑے گا مجھے. پچھلی مجلس میں ہم نے آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک پڑھا تھا. جی سمامہ آپ آؤ گے؟ سمامہ عمر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کنوینئنٹ ہو میرے ساتھ کر سکتے ہیں ہم دونوں مل کے؟ جی مما بھائی باہر گئے ہوئے ہیں تو. اچھا آپ کون ہو؟ حذیمہ. اچھا تو آپ ہی آ جاؤ پھر. آ سکتے ہیں نا؟ پچھلی مجلس میں ہم نے. اچھا آپ مسنگ تھے. جی باجی نبیلہ سے آ سکے کوئی؟ چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں مطلب تھوڑا سا کوئک رسپانس چاہیے مجھے. باجی نبیلہ یا ان کے بچے جو بھی ہیں، یہ ایم افضل کے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مبین بھائی ہیں؟ جی جی کل ہی ماشاء مسنگ تھے ہم پچھلے جمعے. اچھا وہ یار اتنے آئی ڈی تھی تو سارے مسنگ تھے پچھلے جمعے. اور کون آ سکتا ہے پھر؟ علینا آپ آ جائیں گی؟ جی چلیں مطلب مجھے یہ ٹائم لگ رہا ہے، اس سے تو بہتر ہے میں سیدھا سیدھا سوال کروں کہ پچھلی مجلس میں ہم نے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی قرآن مجید میں، یہ 4-5 آیات میں دو مختلف طرح کی مثالیں تھیں جو دو مختلف گروپوں کے بارے میں تھی. اس میں سے پہلی مثال یہ تھی کہ کسی نے آگ جلائی، اور جب آگ جو ہے وہ روشن ہو گئی، جس آگ سے اس نے نفع لینا شروع کر دیا روشن ہو گئی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا. یعنی کہ اچانک آگ تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے پاس اب روشنی نہیں ہے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. یہ آیت نمبر 17 میں ایک ایگزامپل ہے. اس کو کون بتانا چاہے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے یا کیوں، کیا ایگزامپل کا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی بابی نعمانہ آپ بھی بتا سکتی ہیں. ارشد علی فیملی آپ آ سکتے ہیں. جی آپ آ جائیں پھر. یہ ایسے لوگ تھے جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے. یہ کس کا جواب ہے، نحل کا یا؟ جی میرے ہی ہے. اچھا جن کے دل میں مہر لگ چکی ہے. جی اور کوئی؟ جی ہم کوشش کریں گے کہ انٹریکٹیو ہوں. جی عبد الرحمن آپ بتائیں. جی عبد الرحمن آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے
جو جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ان کے پاس روشنی آتی ہے، ہدایت آتی ہے، لیکن وہ گمراہی سے لے لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو ایمان میں داخل ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو پڑھا تھا جو پچھلی آیات میں ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذکر کیا ہے، ابھی تک کی جو آیات ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور سے آگے آنے والی نہیں، کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے ابھی تک۔ پہلے قسم وہ ہے جو مومنین ہے، جو اسلام لے کر آئے اور صحیح معنوں میں ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پر بھی، اس کے نبی اور رسولوں سب پر۔ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں منافقین۔ دوسری طرف قسم کے لوگ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کر دیا، وہ سمجھا آئے، ان کے سامنے ہدایت آئی، روشنی آئی، وہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا لیکن پھر وہ انکار کر دیا، پھر انہوں نے اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو لینے کے سے انکار کر دیا، نبی کریم کو، نبی کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، کفر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ کچھ مومن جو ہیں وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کو تو، کسی اللہ کے حکم کو تو مانتے ہیں لیکن کسی سے انکار کر دیتے ہیں کہ مطلب کرنا نہیں ہے، کچھ جو مرضی کر لیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ تھی جو منافقین تھے، جو ویسے ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، ظاہری طور پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن دلی طور پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اور وہ مطلب دوغلا پن کا شکار ہیں، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہوا تھا۔ تو یہ پہلی جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا روشنی کے بارے میں، تو ایک شخص نے روشنی جلائی اپنے فائدے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلائی روشنی حاصل کرنے کے لیے، اس سے حرارت لینے کے لیے، اسے مطلب اپنا کھانا وانا پکانے کے لیے، جانوروں سے حفاظت کے لیے، یا جس طرح سے بھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو لے گیا، یعنی کہ اس آگ کا اس کو کچھ فائدہ نہیں، وہ آگ تو ہے اس کے سامنے، لیکن وہ اس سے صحیح معنوں میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے، اس سے جو صحیح طرح سے فائدے ہیں وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، کیوں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ گونگے ہیں، بہرے اندھے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، جن کے سامنے جو مرضی چلتے جاؤ، جیسے بین کے آگے بھینس کے آگے بین بجانے والا حساب، کہ وہ جتنا مرضی اس کو سمجھاتے رہو، نہ ہی وہ سنیں گے، نہ ہی وہ سمجھیں گے، نہ ہی وہ دیکھیں گے۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی اس میں کہ بارش کی، کہ بارش جب ہوتی ہے تو مطلب اس میں بارش ہوتی ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، اس میں بجلی کی کڑک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، بادلوں کی گرج ہے، اس طرح کا ماحول ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا چلنے لگ جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر بجلی مطلب بادلوں کی کڑک پڑتی ہے تو اپنی انگلیوں میں، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ڈر سے کہ کہیں ہمیں موت ہی نہ آ جائے۔ تو یہ ریزن تھی، یا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق ہیں، جو کبھی تو ایمان کے قریب ہوتے ہیں، کبھی وہ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی وہ مطلب ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ وہ کنارے پر، ایمان کے کنارے پر چلتے ہیں، جہاں پر ان کو اسلام میں سہولت نظر آتی ہے وہ اسلام کے فائدے لینا شروع کر جاتے ہیں، جہاں پر اسلام سے دور ہو کر دوسرے کفر کے معاملات میں یا اللہ تعالیٰ سے بغاوت والے کاموں میں جہاں پر ان کو لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس طرف کو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ منافقین جو ہیں، یہ منافقین کے بارے میں دوسری مثال تھی۔ اب یہاں تک ہم جب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 سے، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو کچھ باتوں کا ذکر کیا وہ ہم ذہن میں رکھیں کہ 2-3 طرح کے لوگ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بتایا سب سے پہلے کہ یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی ہے مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر مطلب نماز کا ذکر ہوا، اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان کا ذکر ہوا شروع میں، پھر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح سے وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یا اس کے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد اب یہ اگلی آیات جو آنے والی ہیں، یہ کہہ لیں کہ اس کا نیا اگلا سٹیپ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح سے لوگ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کر دی، لیکن اس ہدایت کے سامنے یہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں جن کا پالا پڑے گا ہمیں، جن سے ہمارا پالا پڑے گا۔ اب اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ دعوت دینا شروع کر رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی دعوت شروع ہو رہی ہے کہ اس دین کی طرف یا اس ایمان کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا ہے۔
تو اس کو کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں رکھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر طرح کے لوگ، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلمان، عیسائی، یہودی، کافر نہیں. اے لوگو، سارے کے سارے لوگو. یا ایھا الناس عبدو، تم سب عبادت کرو. اے لوگو تم سب عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی. اللہ ذی کی، جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ ذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو بھی، اور ان کو بھی. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی. لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، یا تاکہ تم تقوی یا پرہیزگاری اختیار کر سکو. اب یہ پہلی آیت میں سب سے پہلے ہے کہ تم سب عبادت کرو. اے لوگو تم سب عبادت کرو. عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی آپ ڈائریکٹ مائک آن کر لیا کریں اس طرح سے، مطلب جس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ مائک آن کر لیں تو پرابلم، مائک کھلا رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، عبادت ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے قول، فعل اور اعمال ہر چیز ڈیووٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کا بولا گیا ہے ان سے رک جانا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے. جی بالکل، ٹوٹل سبمیشن اللہ تعالیٰ کے لیے کر دینا، اپنی ذات کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے. بالکل، بہت اچھی ڈیفینیشن ہے اور بہت ٹو دی پوائنٹ بھی ہے، کیونکہ عام طور پر عبادت کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کر دینا ہی عبادت سمجھا جاتا ہے. لیکن عبادت در حقیقت ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کے لیے کوئی انسان کسی بھی طرح کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، تو وہ سب عبادت کے زمرے میں آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی اچھے کام کی نیت کرنا بھی عبادت ہے، اس کا ارادہ رکھنا بھی عبادت ہے. پریکٹیکلی طور پر تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی طور پر جا کے کرنا وہ تو ظاہری طور پر عبادت لگتی ہے، لیکن روحانی طور پر بھی اس کو اچھا سمجھنا، اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو مطلب اللہ کے راستے پر ہی گامزن رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت یہ عبادت کا ہی پہلو ہیں، کچھ نہ کچھ پہلو ہیں. عبادت جیسے بندگی جسے کہتے ہیں، اردو میں جب لفظ استعمال کرتا ہے عبادت تو بندگی کہتے ہیں. بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ کسی کو سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے تسلط میں دے دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ عبد غلام کو کہتے ہیں. تو عبداللہ اللہ کا غلام. اللہ کا غلام کیا ہوتا ہے؟ کہ مالک کی ہر چیز جو بھی وہ کہے، جو بھی وہ کام کہے گا، اس کے اوپر اس نے سر تسلیم خم کرنا ہے، بغیر چون چڑھا کے اس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، وہ غلام ہوتا ہے. تو عبادت کرنا مطلب صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے. عبادت کا مطلب آپ کا ہر وہ عمل، چاہے وہ ظاہری طور پر ہے، چاہے وہ آپ کی زبان سے ادا کیا قولی طور پر ہے، چاہے وہ روحانی طور پر ہے، آپ کے دل کی نیت ہے، آپ کا پکا ارادہ ہے، آپ کا کچھ بھی ایسا عمل ہے، تو وہ عبادت میں شمار ہوگی، بشرطے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہو. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا عمل ہے تو اس کا عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ایسے کسی بھی عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی بہت فضل کی امید رکھنا، یہ بھی مطلب ممکن فضول ہے. فضول اس طرح سے کہ اگر ہم نے نیت ہی نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیسے ہم مطلب توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریٹرن بھی دے گا. تو اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، اپنے بچوں کی تربیت ہے، گھر میں دیکھ بھال ہے، مطلب فیملی کی پرورش ہے، یا آپ کی جاب ہے، کاروبار ہے، آپ کا ایمانداری ہے، تو یقین اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے کہا وہ کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ نے منع کیا اس سے رکنے جا رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عبادت، اللہ کی طرف ایک عبادت ہوگی ہماری، اور اللہ تعالیٰ اسے عبادت کے طور پر قبول و منظور فرمائے گا. تو عبادت کرو، اے لوگو تم عبادت کرو.
रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। रब की डेफिनेशन हमने बहुत तफसील से पढ़ी थी, इसलिए हमें अब ज़्यादा तफसील में उसके जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा था सूरह फातिहा में ही, ठीक है। तो वो क्या था, तमाम जहानों का रब। रब की डेफिनेशन थी पालने वाला, हर तरह की मतलब रिक्वायरमेंट जो है किसी की भी, वो पूरी करने वाला रब है। अब वो रब जो है, वो रब अपनी कुछ निशानियां हमें बता रहा है अगले आयत के अगले हिस्से में, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी निशानियां कुरान मजीद में बताई, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन इस जगह पर आगे आने वाली कुछ निशानियां अल्लाह ताला बताएगा कि वो रब कौन है, वो रब कैसे है, वो क्यों मतलब अपने आप को रब कहता है, या क्यों वो रब कहलाने के लायक है। क्या वो चैलेंज करता है कि क्या कोई दूसरा है जो ये क्वालिटीज रखता है कि वो रब का दावा कर सके, रब होने का दावा कर सके, जो कि नामुमकिन है, ठीक है। रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस रब की इबादत करो, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। अब उस रब की इबादत करनी है जिसने तुम्हें पैदा किया। पैदा किया, हमें ये तो पता है, या पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तख्लीक में, अल्लाह ताला की मखलूक में, या अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उसमें अल्लाह ताला की मतलब तख्लीक की जो चोटी की बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, वो इंसान है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन हुस्न शक्ल में, बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, ठीक है। अब वो पैदा करना, ये कहने में तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो कई घंटे मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं इसको समेट सकूं। कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अब पैदा एक इंसान, ज़ाहिरी तौर पर उसका जिस्म जो है, हाथ हैं, पाँव हैं, दिल है, आंखें हैं, जुबान है, चलना फिरना है, जो भी है, लेकिन क्या सिर्फ यही खलकत है? जब आप इसको डिटेल में जाएंगे तो आपके जिस्म का एक एक पहलू और उसका एक एक खुलिया, उसकी तख्लीक जो है, वो इतना मतलब इतनी बड़ा मौजज़ा है और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी निशानी है कि जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। एक इंसान के दिल में, एक इंसान की बुनियादी इकाई क्या है? मेरे वाले सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, सबको पता है कि खुलिया या सेल कहते हैं उसे, ठीक है। एक सेल जो है ना, एक खुलिया, मैं अगर समझा पा रहा हूँ कि नहीं कुछ जो बच्चे हैं हमारे, कि एक खुलिया बनाने के लिए उस एक खुलिये के अंदर कितने निज़ाम हैं, कितने डिफरेंट तरह के सिस्टम्स चल रहे हैं कि उसने, उस खुलिये ने जिंदा रहना है। इस जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्चार्ज करना है, और उस खुलिये के अपने कुछ काम है जो उसने अंजाम देने हैं। दिल के जो खुलिये हैं उनके काम मुख्तलिफ हैं, आपकी ज़ुबान के खुलियों के काम मुख्तलिफ हैं, आपके गुर्दों के खुलियों के काम मुख्तलिफ हैं, आपकी ज़ुबान के जो हैं उसकी आँखों के हैं, आपके कानों में हैं, हर एक के हर तरह के काम मुख्तलिफ हैं। एक खुलिया अगर कोई कोशिश करे ना कि हम एक खुलिया में जितने फंक्शंस हो रहे हैं, जितने उसमें मतलब सिस्टम चल रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली कोई बनाने की कोशिश करें, तो हमें न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए एक खुलिये में जितने सिस्टम चल रहे हैं उनको बनाने के लिए। और अल्लाह ताला ने इंसान के एक जिस्म के अंदर 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, कई हजार ट्रिलियन खुलिये एक इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने पैदा किए, और इन पूरे खुलियों को मिलाकर उनके दरमियान फिर कम्युनिकेशन शुरू हुई, उनके दरमियान फिर राब्ते इस्तवार हुए, उनके दरमियान फिर एक ऐसा निज़ाम कायम है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई उंगली पे कोई पिन या सुई चुभती है तो फौरन मैं पीछे करता हूँ, मेरा दिमाग जो है वो फौरन रिएक्शन करता है और मुझे मेरे पट्टों को मतलब हुक्म देता है कि इससे बच जाओ, इससे पीछे हो जाओ। ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये एक नमूना है, इसके ऊपर जितने भी बात की जाए कम है। ये इंसान का यहाँ पर जिक्र किया, बाकी तख्लीकात जो है उसका तो जिक्र हम नहीं कर सकते, और इंसान की भी तख्लीक की जिक्र हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले आने वाले लोगों को, जितने नस्ल इंसानी है उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया।
اب اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, نہ کہ اس رب کی جس کو آپ کے پہلے آباء و اجداد نے پوجا. جیسے مطلب بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ یا اہل کتاب جو ہیں, مشرک جو ہیں, وہ کیوں ان کا پوجے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے ان کو پوجے جا رہے ہیں کہ ان کے والدین بھی ان کو ہی پوجتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا اس طرح تمہارے والدین کو بھی پیدا کیا. تم اپنی تخلیق کے اوپر تم جستجو کرو, تم اپنا جو خلقت ہے اس کے اوپر تم غور و فکر کرو, تو تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر اللہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں, کوئی اور اس پوری کائنات میں کوئی اور ہستی, کوئی اور مطلب چیز اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی تخلیق کر سکے. تو جب اور کوئی ممکن ہی نہیں تو پھر ایک ہی رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا. تو یہ مت سوچو کہ تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے, تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, یعنی تمہارے پہلے والے لوگ جو وہ یہ کرتے رہے, تم بھی ایسے کرتے رہو گے. یہ آج ہم مشرکوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم مسلمانوں پہ بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جیسی رسمیں چھوڑ کے گئے ہیں, یہ شادی بیاہ کی اور دنیا گزارنے کی, ہمیں ان کو چھوڑنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, ہم اس کی طرف پلٹیں, نہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسمیں جو ہیں ان کو لے کے آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں صرف ایک ہی مطلب نہیں, اس کے بہت سارے بے شمار پہلو نکلتے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو. اور عبادت جیسا کہ ذکر کیا کہ ہر چیز, آپ کا ہر عمل ظاہری طور پر, باطنی طور پر, آپ کی نیت, آپ کا ارادہ, آپ کا عمل, سب کے سب عبادت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ زی, اسی کی فردر ایکسٹینشن آ گئی. اللہ زی وہی رب جس کی ذکر ہوا تھا, جس نے بنایا. اللہ زی جالا, جس نے بنایا لکم تمہارے لیے, ارض زمین کو, فراشن بچھونا, والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا, وانزل اور اتارا من السماء ماء آسمان میں سے پانی, فاخرج به اور پھر اس میں سے نکالے, پھر اس کے ذریعے سے نکالے, اس پانی کے ذریعے سے نکالے, من الثمرات پھلوں میں سے, رزقا لکم تمہارے لیے رزق. اب اللہ تعالیٰ اپنی اور نشانیاں بتا رہے ہیں, رب جو ہے اپنی اور نشانیاں بتا رہا ہے. آگے آنے والی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ زی وہ رب جو جعل لکم الارض فراشن, جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھانا. اب زمین کی پیدائش تو میں ٹچ نہیں کرتا, زمین کی پیدائش اٹسلف بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا ہوتا ہے؟ بچھونا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ مطلب رات کو سوتے ہیں, یا جس کے اوپر آرام کرتے ہیں, یا جس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. فرش کو بچھونا کہتے ہیں, عام طور پہ فرش کو کہتے ہیں فراشن, فرش زمین جو ہے. اب اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کی جگہ بنائی. کیا اس زمین کے علاوہ آج تک ہمیں پتہ چل سکا ہے کہ کائنات میں بلینز اور ٹریلینز اور ملٹی ٹریلینز قسم کے مطلب سیارے اور ستارے اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ ہیں؟ کیا آج تک ہمیں پتہ چل سکا ہے کہ اس زمین کے علاوہ کہیں اور بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان رہائش پذیر ہو سکتا ہے؟ آج تک یہ ممکن نہیں ہوا. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا معتدل کر کے بڑا پریپیئر کیا انسان کے رہنے کے لیے. اس زمین کے اندر صرف 2-3 کلومیٹر اندر چلے جائیں تو آپ کو پتا کتنا درجہ حرارت ہے وہاں پر. کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ درجہ ہے, درجہ حرارت ہے زمین کے اندر. اس کا مثال ہے لاوا زمین سے جو نکلتا ہے. لاوا زمین سے کیسے نکلتا ہے؟ زمین کی جو اندر کی تہ جو ہے وہاں پر لاوا ابھی بھی ابل رہا ہے, اور وہ ایسا ابل رہا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کتنی حدت ہے وہاں پر. اور کہیں پر زمین نرم زمین پر, یا مطلب ایسی جگہوں پر جو جہاں سے اس کو رستہ ملتا ہے تو وہ پھر باہر نکلتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو کتنی تباہی کرتا ہے. کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اس جگہ پہ جا کے رہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھونا بنایا, اس کے اوپر بڑے آرام سے پرسکون طریقے سے اس زمین کے اوپر رہ سکے. زمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ زمین کے اندر ہر 2 منٹ میں ہر 2 سیکنڈ میں ایک زلزلہ آتا ہے. لیکن یہی زلزلہ جب تھوڑی سی تعداد میں شدت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کتنی تباہی ہو جاتی ہے. اسی طرح زمین کے آب و ہوا جو ہے, کتنی آکسیجن چاہیے انسان کے زندہ رہنے کے لیے, اتنی آکسیجن کو مینٹین کیا ہوا ہے.
कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब खरूज करना है किस तरह, वो सारे निज़ाम रखे हुए हैं। किस गैस को हल्का रखना है, किस गैस को भारी रखना है, कौन सी गैस जो है वो किस लेवल पे है, अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम यहाँ पर बनाए हुए हैं। और हर चीज़ जो है वो इंसान की सहूलत के लिए, जो ये ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान को रहने के लिए, बड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए साजगार तौर पर बिछौना बना दिया। ये वही रब है जो कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। वस्समा, और बनाया आसमान को, बिनाअन, छत। छत क्या होती है? छत हमारे लिए हमेशा हिफाजत का जरिया होती है, साहिबान का जरिया होती है। घरों की छत का क्या मकसद होता है जी? घरों की छत, हमें कुछ ज़रूरत नहीं मुझे आपको बताने के लिए कि घरों की छत की क्या अहमियत है। इसी तरह इस आसमान को अल्लाह ताला ने छत बनाया। हम जब ज़मीन से आसमान को देखते हैं खड़े होकर, तो हमें दिन के वक्त में एक नीले सी तय नज़र आती है, जो पिछली मजलिस में जिक्र हुआ था कि वो कुछ गैसेस का मजमूआ है, या कुछ गैसेस हैं जिनकी एक लेयर बनी हुई है पूरी ज़मीन के गिर्द। अब वो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं। वो गैसेस क्या करती हैं? जो उस खला से, सूरज से, यहाँ तक कि सूरज से भी और दूसरी खला के दूसरी चीज़ों से ला तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद में रेडिएशंस या मतलब मुज़र सेहत लहरें आती हैं, रेडिएशंस आती हैं जो ज़मीन की तरफ आती हैं। वो गैस की लेयर जो है, जो हमें ज़मीन से जो नीले आसमान की शक्ल में नज़र आती हैं, वो उन लेयर्स को वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, वो उन लेयर्स को फिल्टर करती हैं, और जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, उन लेयर्स को वो अलाउ करती हैं कि ज़मीन की तरफ आ जाएं। बाकी जितनी रेडिएशंस हैं उनको वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। वो हमारे लिए हिफाजत का जरिया बना हुआ ये आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला ने आसमान को छत के तौर पर भी पैदा किया। कोई और कर सकता है ऐसा? हरगिज नहीं। वो अनज़ला मिनस समाई माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया। आसमान से पानी, ये वाटर साइकिल जो है, ये भी कभी हम पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील से पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने एक पूरा वाटर साइकिल जो है वो तरतीब दिया। समुंदर में पानी जमा है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत से बुखारात बनते हैं, वो बुखारात बादल की शक्ल में मतलब जमा होते हैं। वो बादल फिर हवाओं से फिर वो ट्रैवल करते हैं ऊंचे मुकामात की तरफ, पहाड़ियों की तरफ। पहाड़ियों पर जाके वो उनकी मिकदार जो ऐसी हो जाती है, वो ठंडा जब पानी होता है तो वहां से फिर वो कतरों की शक्ल में, बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कई हजारों सालों से ये दरिया बहते आ रहे हैं? हर किसी को ये तो पता है कि दरियाओं में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से। पहाड़ों में पानी कहाँ से आता है? बर्फ पिघलती है वहां पर बर्फ कैसे कहाँ से आ गई? कई हजार साल से वहां पर बर्फ है। नहीं, कई हजार साल से नहीं है, अल्लाह ताला ने ये पूरा साइकिल बनाया हुआ है। हर साल उसको नई तरीके से रोटेट कर रहा है अल्लाह ताला पानी को, कि समुंदर की तरफ आता है, समुंदर से उठा के पानी को फिर जाके पहाड़ों पर फेंकता है, जहां पर वो बर्फ बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता नदी नालों की शक्ल में इकट्ठा होता दरिया बनता है। फिर दरियाओं से हमने नहरें निकाली हैं, और फिर आबपाशी का निज़ाम चलता है। और फिर ऊंचे बर्फानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के अलावा फिर जमीन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे बारिश आती है। बारानी जमीनें हैं जो बारिश पे ही सिर्फ उनकी फसलें होती हैं। फिर वो पानी जो है, जब वो पानी समुंदर से उठा के उसको फिल्टर करके एक निज़ाम के तहत आसमान मतलब बुलंद करके ज़मीन के ऊपर भी बारिश आती है, और पहाड़ों पर भी जाके बारिश बरसती है। वो पानी जब ज़मीन के ऊपर बहता है तो वो हमारे लिए हर तरह से काम आता है, हमारे पीने के लिए, हमारे खाने के लिए, और हमारे धोने के लिए, उसके अलावा हमारी फसलों के लिए हर तरह के पानी काम आता है। और बगैर पानी जिंदगी की बुनियादी इकाइयों में से एक इकाई है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं इस जमीन पर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये पूरा जमीन से पानी का सिस्टम जो है वो कायम किया, वो तरतीब दिया। ठीक है, फ़ाख़राजा, फिर निकाला बिही, इससे, मिनस समराती, फलों में से, रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रिज्क। फिर उस आसमान का जो पानी है, जो बारिश की शक्ल में बरसा है, वो जब जमीन में जाता है तो वो जमीन की मिट्टी को इस कदर वो जरखेज करता है और इस काबिल बनाता है कि वो उससे फिर नबातात उगती हैं, उससे फिर फल निकलते हैं, उससे फिर पौधे निकलते हैं, उससे फिर फसलें निकलती हैं, उससे फिर दरख्त निकलते हैं, दरख्तों के ऊपर फिर फल बनते हैं, वो फल जिसको हम खाते हैं, वो अनाज जिसको हम खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये पूरा सर्कल बनाया कि ये फल जो हैं जिसको हम खाते हैं, ये किस निज़ाम के तहत आ रहे हैं।
وہ نظام قائم کرنا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. تو یہ صرف رب کی ہی ذکر ہو رہی ہے کہ رب کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اور کیوں رب کی عبادت کرنی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نشانیاں بتائیں کہ یہ چیزیں رب کی ہیں. اگر کوئی دوسرا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرا ڈیزرو کر سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا رب ہونے کا ڈیزرو نہیں کر سکتا تو صرف میں اکیلا ہی رب ہوں، میری ہی عبادت کرو. یا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو رب کی، وہ رب جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس تم مت بناؤ کوئی شریک اللہ کے مقابلے میں. اللہ ندا کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا کسی کو. اللہ کے مقابلے میں پھر تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رب ہے تمہارا، جس نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور اتنا کچھ تمہارے لیے آسائشیں پہنچائیں، اس رب کے مقابلے میں پھر تم کسی اور کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. حالانکہ تم جانتے ہو، یہ جانتے ہو کا معنی نمبر ایک مشرکین جو ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ایک سپریم پاور ہے، لیکن وہ بتوں کو یا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، یہ اللہ کے تک ان کی بات پہنچانے میں مدد کرتے ہیں ان کی، اس وجہ سے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. ادروائز وہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، وہ بھی مانتے ہیں. اسی طرح ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں ہم اللہ کی نہیں مانتے. تو عبادت کا ایک جو معنی میں بتانا مس ہو گیا کہ اللہ، صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننا ہے، وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تم شریک مت ٹھہراؤ، یہ مت ٹھہراؤ کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دو، یا کچھ ایسے اعمال تمہارے ہو جائیں کہ تم مطلب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دو. وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس بارے میں ہے کہ اس کتاب میں اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے معاذ اللہ، یا اس میں کچھ انسان نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معاذ اللہ کچھ لکھ دیا ہے، اگر تمہیں اس طرح کو کچھ شک ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی اور صورت بنا لو. اس میں اتنی آیتیں ہیں، اتنی صورتیں ہیں، کوئی صورت بنا کے لے آؤ. پھر اب یہ صورت بنانا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تمہارے اپنے گواہوں کو بھی بلا لو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی ایک صورت بنا لاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کر رہا ہے، تم بھی کوئی ایک آیت نازل کر لاؤ، اور اپنے شہداء، اپنے گواہ جو ہیں، یا اپنے حمایتی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے پاس جا کے نظریں منتے مانتے ہو، جن کے پاس جا کے دیگیں چڑھاتے ہو، ٹھیک ہے، ان کو بھی بلا لو اور کوئی ایسی صورت بنا کے لے آؤ جو اللہ تعالیٰ، جو مطلب رب ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر سکو. یہ اس بارے میں تھوڑا سا ذکر کر چوں کہ یہ چیلنج جو ہے اس وقت ہوا تھا، اور جو عرب کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، یا مدینہ کے بھی لوگ، یہ مدنی سورہ ہے لیکن مکہ میں بھی جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ چیلنج موجود تھا. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ چیلنج آیا ہے، اور لیکن کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنی کوئی صورت یا آیت اس طرح کی بنا کے لا دے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک صحابی تھے جو مطلب بہت بعد میں مسلمان ہوئے، غالباً حضرت ابو سفیان تھے، غالباً مجھے اب نام صحیح یاد نہیں، لیکن بہرحال وہ صحابی تھے جو ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو وہ مسلمہ کذاب کے پاس گئے. مسلمہ کذاب بھی اپنی طرف سے جھوٹی آیات گھڑتا تھا، تو مسلمہ کذاب نے کچھ آیات سنائی ان صحابی کو. جیسے ہی اس صحابی نے وہ آیات سنی تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ تم تو جھوٹ ہو اور تمہاری آیات بھی جھوٹ ہے. لیکن وہی صحابی یا وہی لوگ جو ہیں قرآن کے بارے میں ان کے منہ سے یا ان قرآن کی آیات کے بارے میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات جو آ رہی ہیں اتنی کھلی اور واضح ہیں جن کا وہ ڈٹلائی نہیں کرتے، جن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس اگر تم اتنی ہمت ہے تو تم اپنی کوئی اپنی صورت بنا لو اور کچھ اپنے حمایتیوں کو بلا لو. وہ کون سے حمایتی؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بلا کر کوئی آیت بنا لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے. اس طرح سے چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، چیلنج دیا جس کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ آیت کو بنا کے لے آنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہ نہ کر سکو، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ یقیناً تم نہیں کر سکتے، یہ ہے ہی نہیں سکتا کہ تم ایسا کر سکو. تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا، تو تم سب ڈرو، تو تم سب ڈرو، النار اللتی، النار اس آگ سے، اللتی اس آگ سے جو وقودھا ایندھن ہے، الناس والحجارہ جس کا ایندھن ہے پتھر اور لوگ اور پتھر ہیں. اب اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں. یقیناً خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن انصاف قائم کرے گا، اور انصاف کے تقاضے کے مطابق جس کا جو حق ہے وہ اس کو حق دیا جائے گا. اور جس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کا حق جنت ہوگا، اور جس نے گناہ کے عمل کیے ہیں ان کا حق دوزخ ہوگا. اور جب اس انسان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ دوزخ ایک انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اور اس آگ میں صرف وہ لوگ ہی نہیں ہوں گے، وہ پتھر بھی ہوں گے. اور پتھر جو ہیں وہ اس لیے کہ پتھر جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پتھر بتوں کو پوجا کرنے والے جو ہیں ان کو بھی، وہ بت جو ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کو بھی اس جہنم میں ڈالا جائے گا. اور بتوں کو، پتھروں کو کیا ہوگا؟ پتھر تو بلکہ گرم ہو کے آگ کی حدت میں یا آگ کی گرمی میں اور اضافہ کریں گے. تو اس آگ سے ڈرو جس میں لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. یعنی کہ ایندھن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک آگ جلائی کہیں پر، اب اس آگ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے یا اس کو اور زیادہ چلانے کے لیے اس میں اور لکڑی ڈالتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے لکڑی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ آگ جلتی رہے. وہ لکڑی کیا ہے؟ ایندھن ہے آگ کا. اسی طرح سے انسان کو ڈالا جائے گا اور وہاں پر پھر موت نہیں آئے گی. آگے آنے والی آیت میں ہم بتائیں گے کہ پھر قیامت کے بعد جو بھی زندگی ہے اس میں پھر موت نہیں. اس میں پھر موت نہیں کا مطلب کہ یہاں پر تو آپ نے لکڑی کو جب آگ میں ٹھونس دیا ہو تو تھوڑی دیر بعد وہ جل کے راکھ بن جائے گی اور اس کا آگ کا حصہ بن جائے گی، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر انسان کو جب آگ میں جھونکا جائے گا تو وہ آگ ہی بنے گا، وہ آگ میں جلتا رہے گا، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے جس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آج ہم آگ کے ایک شعلے پہ، موم بتی کے شعلے پہ بھی اگر ہاتھ رکھیں تو ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اعدت للکافرین، وہ آگ جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. آخری آیت دیکھتے ہیں ہم. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اب یہ خوشخبری میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. ایمان تو لے کے آئے ہیں ہم، لیکن ہمیں عمل صالح بھی کرنا ہے. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے. انا کہ کیا خوشخبری دینی ہے ان کو؟ انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے ہے، جناتین باغات، جنتیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی الانہار ان کے نیچے نہریں. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایک لینڈسکیپ جو ہے بڑا، آپ کو کبھی کسی نہر کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے اگر آپ کو گھر دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں نہر کے قریب قریب جو گھر ہیں وہ زمینیں کتنی مہنگی ملتی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہے، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم سوچ سکیں یا ہم گمان بھی کر سکیں کہ وہ در حقیقت کیسی ہوگی. ہم دنیا کے ساتھ جو معاملے ہیں، دنیا کے ساتھ کمپیئر کر کے کچھ ہمیں اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کیسا ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہوگی وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں. اتنا فرق ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ نے مطلب انسانی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا جھلک دکھائی ہے اس دنیا سے، تاکہ اس دنیا میں کچھ چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھ کر تم اندازہ کرو کہ دنیا میں یہ چیز ایسی ہے اور وہاں پر تو پتہ نہیں کتنے درجے بہتر ہوگی، وہ کیسی ہوگی. تو پھر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو وہ جنات ملیں گی یا باغات ملیں گے، وہ باغات جن میں سے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی.
कुल्लमा रुज़िकू, फिर जब उनको उसमें से रिज्क दिया जाएगा, जब उनको दिया जाएगा उसमें से, मिनहा, इसमें से, समरतिन, किसी किसी फल। अब जन्नत में जब वो जाएंगे तो उनको फल पेश किए जाएंगे खाने के लिए, रिज्कन, रिज्क के तौर पर। कालू, तो सब कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िकना, ये तो वही है जिसको जो हमें रिज्क दिया गया पहले, ये तो वही चीज़ें हैं जो हमें पहले भी दी गई। जैसा कि जिक्र हुआ कि दुनिया में मौजूद, ज़मीन पर मौजूद कुछ चीज़ों से मुशाबहत अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि किसी को अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर हमें क्या मिलेगा अगर हम कामयाब हो गए। तो वहाँ पर भी कुछ फल दिए जाएंगे उनको, जो जन्नती जो है वो कहेंगे ये तो उसी तरह के फल हैं। रुजिक ना, हमको रिज्क दिया गया, मिन कबली, इससे पहले, मिन कबलू, इससे पहले, कि ये तो वही तरह के फल हैं जो इससे पहले भी हमें मिलते थे दुनिया में भी, जैसे जैसे आम है, अंगूर है, या और मुख्तलिफ तरह के फल हैं। तो ये इस तरह के फल तो हमें दुनिया में भी मिलते थे। ठीक है, तो वो ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी हैयत जो है उन फलों की ऐसी होगी जैसे हमारे आज के फल दुनिया में हैं। व ऊतु, और बल्कि वो ऊतु, और वो सब दिए जाएंगे बिही मुतशाबिहन, उससे मिलते जुलते। वो तो ये फल नहीं होंगे भाई, वो तो फल इससे मिलते जुलते होंगे ज़ाहिरी हालत में, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में, या शहरी रंग में, लेकिन दर हकीकत वो यहाँ से बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। उनका जायका, उनकी खुशबू, उनकी रंगत, उनके हर चीज़ जो है वो यहाँ से इंतहाई मुख्तलिफ होगी, और ऐसी होगी जिसका हम यहाँ पर अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिरी तौर पर तो वैसे ही फल होंगे जैसे बागात भी वैसे ही ज़ाहिरी तौर पर देखने में, लेकिन वहां पर हैसियत क्या होगी ये हमें अंदाजा नहीं। इसी तरह से फल जो रिज्क के तौर पर मिलेंगे वो भी ज़ाहिरी तौर पर तो दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन दर हकीकत वो मुख्तलिफ होंगे उससे। ठीक है, लेकिन ये सब किसके लिए, दोबारा से मैं करूंगा, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। और नेक अमाल का मतलब नहीं है कि आजकल आमतौर पर समझा जाता है कि नमाज पढ़ ली जिसने वो बड़ा दीन पर पाबंद हो गया। नहीं, अल्लाह ताला के हर हुक्म की पासदारी करने वाला जो है वो दर हकीकत नेक अमल करने वाला है। वाला हम फीहा, और हम उनके लिए इसमें होंगे अज़वाज मुतहरा, पाक बीवियां या पाक जोड़े होंगे। वह हम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वो उनके लिए उनमें पाक जोड़े होंगे। दो जोज यहाँ पर है, जोज का मतलब जोड़े, ऑपोजिट सेक्स, या जिसको मतलब स्पाउस कहते हैं। ठीक है, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वह हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जैसा कि पहले जिक्र किया कि जब क़यामत बर्पा हो गई, जब क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा तो उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी। एक हदीस में भी है कि क़यामत के दिन एक मैदान में मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी क़यामत के दिन मौत को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद जो भी जिस हालत में भी है उसको सारे बस जिंदा ही रहना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जो आग में झोंक दिया गया तो वो आग में हमेशा जिंदा रहेगा, और जो इंशाल्लाह जो जन्नत में चले गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जिंदा रहेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला के ख़ास फजलो करम से आखिरत में जन्नत के हकदार ठहरेंगे। हम आज के इस सेगमेंट का अख्ताम करते हैं। इस सिलसिले में अगर कोई मज़ीद वदाहत है तो हम ज़रूर कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो कर सकते हैं, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जी, मैं अकेला ही तो नहीं बोल रहा था ना, इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में और हम सब के अमल में बरकत डाले इंशाल्लाह। मेरा भी अमल होना चाहिए भाई, हम सब के इल्म में तो भी मैंने और यही अमल में बोला भी। ना, हम आपके आपके इल्म में इल्म और में हम सब के अमल में, मैंने ऐसे बोला। अच्छा चलो, जज़ाकल्लाह खैर, हमारे सारे सब के इल्म में और हमारे सब के अमल में भी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, फिर हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट में जाते ही मैं बच्चों को इनवाइट करूंगा कि बच्चे सारे जो अटेंटिव हो जाएं इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। हमारा अगला सेगमेंट जो है वो क्विज का सेगमेंट है, और क्विज के सेगमेंट में हमने एक वीडियो शेयर की थी। वो वीडियो फितनत दज्जाल के मौजू पर थी, उस्तादा फरहत हाशमी की, जो पाकिस्तान में अल हुदा
अलहुदा जो है, अलहुदा एकेडमी या अलहुदा के जो इदारा है उसको वो चला रही हैं, और वो दीन की बहुत खिदमत कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको भी और जितने लोग दीन की खिदमत करें अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो उनकी वीडियो थी, शेयर की थी, और उसमें से हमने असाइनमेंट ये दी थी कि जितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उसमें से 5 सवालात जो है वो निकाल कर या 5 सवालात लिख कर उनके जवाबात भी साथ लिख कर यहाँ पर हमें भेजेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब कुछ लोगों ने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर भेजा, कुछ लोगों ने बहुत लेट किया, और कुछ तो ऐसे थे कि आज मुझे तकरीबन 12 बजे भी मिला है। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन कितने 16-17 के करीब हैं जो मुझे मिली, असाइनमेंट मिली। और मैं जो तवक्को कर रहा था अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास फजल किया कि तवक्को के मुताबिक मतलब सवालात मिले हैं मुझे। कुछ बच्चों ने बहुत ही मुनफरद और बहुत ही अच्छी असाइनमेंट की थी, बाकी नॉर्मल और एवरेज। बहरहाल सबकी एक बड़ी मेहनत थी, क्योंकि मैंने इस तरह का कोई अनाउंस नहीं किया था कि असाइनमेंट की क्वालिटी या असाइनमेंट का जो मवाद है उसको कंपेयर किया जाएगा, इसलिए मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सबको। लेकिन आज जब ये क्विज से हम गो थ्रू करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा, बच्चों को खासकर अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम था। और बच्चे जो है वो फिर अगली मजलिस के लिए या अगली इस तरह के जो भी जब भी होंगे मामले तो उनमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड और ज़्यादा चैलेंजिंग रोल प्ले करेंगे, ज़्यादा चैलेंज के तौर पर सामने आए इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज क्विज कैसा होगा वो मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा बता देता हूँ, तो ताकि फिर आगे चले जाए। उससे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बच्चों ने जो सवालात भेजे थे हमें जवाबात के साथ, तो उन्हीं के सवाल पेश किए जाएंगे और उन्हीं के जवाब पेश किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस बच्चे का सवाल है वही बच्चा सवाल करेगा, ठीक है, और वही बच्चा जवाब लेगा बाकियों से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और मैंने किया भी इसलिए कि मतलब हम चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करें, ये मजलिस में हम बहुत ज़्यादा मतलब शमूलियत अख्तियार करें। ये नहीं कि नाम ले लिया कि बुलाना पड़े आप सबको कि अलीना आप आ जाओ या आप ही आप आ जाओ या भाई आप आ जाओ, नहीं, आपको खुद पार्टिसिपेट करना है इसमें, यही मजलिस का मकसद है। और जिस दिन हम इस मकसद में कामयाब हो गए, समझे कि हमारी आधी कामयाबी हो गई वहां पर, ठीक है। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, लिहाजा बच्चे जो हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो एक्टिव हो जाएं। अभी आपके सामने लिस्ट आएगी, वो लिस्ट में तरतीब सारी आपको नजर आ जाएगी, किस तरतीब से बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको जब आपकी बारी के ऊपर आपको बुलाया जाएगा, आप जब आएंगे माइक पे तो आपके सामने आपका सवाल जो है वो ओपन होगा, आपने वो सवाल पढ़ना है और वो सवाल के लिए दूसरों को इनवाइट करना है जवाब के लिए, ठीक है। जवाब के लिए हाथ खड़े करने हैं आपने, सवाल के लिए नहीं। सवाल को तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि किस बच्चे की बारी है, वो पता चल जाएगा आपको। वो बच्चा जब सवाल पढ़ेगा तो जिसको जवाब आता है या जो जवाब देना चाहता है वो हाथ खड़ा करेगा, वो बच्चा फिर जो है वो पूछेगा उससे किससे वो जवाब सुनना चाहता है। जिस तरह से मैं कंडक्ट करता था इसी तरह से बच्चे करेंगे कंडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर वो बच्चा जवाब सुन के वो सेटिस्फाइड होगा तो फिर मेरे पास उस जवाब के जाहिर करने की भी ऑप्शन है, मैं क्लिक करूंगा तो उसका जवाब जो है वो भी मुझे सामने हमें मिल जाएगा सामने देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके सामने वो जो क्विज आपने तैयार किया था वो अगर आपके सामने पड़ा हुआ तो आपके लिए बहुत आसानी सहूलत हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव हो जाएं, जरा को अपना गले शले जो हैं वो खंगार लें, ताकि वो जल्दी जल्दी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से इस महफिल में शामिल होते रहें, ताकि हमारा वक्त जो है वो ज्यादा ना लगे इंशाल्लाह। तो मैं जब अगली स्लाइड ये आ गई आपके सामने, इसमें आप देखें कि 2 3 4 5 15 हैं, 15 सवालात हैं मुख्तलिफ, 15 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो नाम सबके लिखे हुए हैं, नहल अरशद, फिर जैन अरशद है, फिर हिफ्जा अमर है, उसके बाद खुजैमा है, उसके बाद नूरुल ऐन, नूर फातिमा अब्दुल्ला, इस तरतीब से। अब इसी तरतीब से बच्चे जो है ना उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि जब जब अगले की बारी जो है वो रेडी रहे। और हमने ये भी देखा, ये भी कोशिश की है कि एक फैमिली को एक साथ में बुलाया जाए। तो जब जैसे मैं अब नहल को बुलाऊंगा, जैसे ही नहल का पोर्शन खत्म होगा तो उससे अगला बच्चा जो है वो रेडी रहे, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इंशाल्लाह मजीद इसको समझ जाएंगे।
تو میں گزارش کرتا ہوں نہل ارشد سے کہ وہ آئیں مائک پہ. جی نہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہل میں آپ کا یہ سوال اوپن کرنے جا رہا ہوں. جی نہل ارشد کا سوال. نہل ارشد نے یہ سوال بھیجا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوال انہوں نے بھیجا تھا اسی کو یہاں پر کیا. میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں, کوئی کسی کو یہ مطلب اعتراض نہ ہو کہ میں نے سوال بڑے مشکل کر دیے ہیں. تو یہ آپ کے ہی سوال ہیں اور آپ کے جواب ہوں گے انشاءاللہ. تو جی نہل جی آپ کا سوال ہے, آپ سوال کریں. کس نے خواب میں دجال کا حلیہ دیکھا؟ جی اب بچے جہاں وہ جو جواب دینا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں بھائی, اور پلیز کوئکلی کرنا ہے اس میں. جی نہل آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے پورا, کس سے آپ نے جواب سننا ہے یہ والا؟ جی رفت اشفاق. رفت اشفاق. جی چلو میں جی رفت اشفاق آ جائیں گے جی جواب کے لیے. جی جی میں بھی ہوں, ابھی جوائن کیا میں نے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ جی آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ کا یہ جواب بھی سامنے آ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ جو ہے وہ خواب میں دیکھا تھا. جی اس کے بعد زین ارشد. جی زین ارشد کی باری ہے. عبد الرحمن ہاتھ کر لو نیچے بھائی. جی زین ارشد آ گیا. جیسے مائک آن کریں. ہاں بس کوئکلی سے سلام دیں آپ, تو پھر میں کوشچن اوپن کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زین آپ کا سوال آ گیا. یہ سوال کریں. جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا یہ آپ اپنا ہی سوال پڑھے ہو بھائی. جی دیکھے گا تو وہ کیسے گھومنے لگے گا. ہاں جی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی پتہ چلیں گی. یہ کسی نے 2 نمبری کی ہوئی ہے نا, وہ بھی اس میں پکڑی جائے گی ابھی. جی سوال دہرا دیں آپ جلدی سے تاکہ اس کے پھر جواب لیں ہم. جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ کیسے گھلنے لگے گا. جی کون جواب دینا چاہے گا اسے؟ علینا عمران. جی علینا. جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے گھلے گا جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے اور نمک پانی میں گھلتا ہے. اچھا جی زین ماشاءاللہ بھائی ٹھیک. چلو جواب میں شو کرتا ہوں. جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. ماشاءاللہ جی زبردست. ٹھیک ہے آپ میرا سب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کس طرح سے پیٹرن چلے گا. تو آپ ذرا نا کوئکلی رسپانس دینا شروع کریں انشاءاللہ. جی اس کے بعد حفظہ عمر ہے. حفظہ عمر آ جائیں. آپ کو یہ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اگلا بچہ جو ہے وہ ریڈی رہے گا تو اچھا ہے. جی جی السلام علیکم. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حفظہ آپ کا سوال آ گیا سامنے. دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ جی کون جواب دے گا اس کا؟ جی حفظہ آپ کو ہی پوچھنا ہے, آپ کو ہی کال کرنا ہے. کس سے جواب لینا ہے آپ نے؟ میں جواب لوں گی اقرا عمران سے. اقرا عمران. اقرا ہیں ادھر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقرا. گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافی. جی حفظہ سوال اوپن کروں جواب؟ جی لیکن اس میں جو ہے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا, یہ نہیں آتا. میں بول دوں؟ ہاں جی. ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی جس کے بال گنگریالے اور ایک آنکھ کانی ہوگی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. جی جی کافی حد تک انہوں نے حلیہ جو ہے وہ ٹھیک بتا دیا تھا, کیونکہ مختلف موقعوں پر مختلف طرح کا حلیہ بتایا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا جواب میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کیا خیال ہے حفظہ, آپ کا یہ سوال جواب ٹھیک تھا نا؟ جی ٹھیک ہے. جی بالکل الحمدللہ. جی اس کے بعد خزیمہ.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका सवाल आ गया भाई। अल्लाह ताला कौन सी दो जमातों को आग से महफूज रखेगा? जी जी कौन जवाब देना चाहेगा इसका? सवाल रिपीट कर दो आप। आपको तो बोलना है भाई बार बार, आपने ही इनवाइट करना है सबको, मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए बैठा हूँ बस। अल्लाह ताला कौन सी दो जमातों को आग से महफूज रखेगा? जिसको भी आता है वो जवाब बता सकता है। जी कौन ये जवाब देना चाह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। जी बड़े भी जवाब दे सकते हैं इसमें। जी कोई नहीं है। आप भी बड़े हैं, आप जवाब दे दें। चलें, अगर नहीं बता रहा है ये देखें, रिस्पॉन्ड करना है इसको जल्दी जल्दी से। चले मैं जवाब ये तो खलता हूँ। उसामा आपने सुमामा आपने इसका, फिर खुजैमा जवाब भी देना है आपने। ये जो जवाब का आपका ये सामने आ गया। हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद करने वालों को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जहाद करने वालों को अल्लाह ताला आग से महफूज रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं नूरुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नूरुल ऐन, आपका सवाल आ गया सामने। क्या सवाल है, पढ़ें। तंज़ आने पर काफिर और मुनाफिक कहाँ चले जाएंगे? जी ये तो जवाब भी आ गया सामने। जी जवाब दे दें बच्चे पे आप, अब्दुर्रहमान। दज्जाल के पास। जी नूरुल ऐन ठीक है ना? नहीं आया हुआ है। जी चलें, और ये जवाब भी बस उठाई होगी। फिर उसके बाद नूर फातिमा। जी नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आपका सवाल ये है, पढ़ें। जी फातिमा। वीडियो के शुरू में कौन सी किताब का जिक्र है और उसके मुसन्निफ कौन है? जी फातिमा बोलो, जवाब भी लेना है आपने, पिक करना है जवाब किससे लेना है। देखो आपके सामने हैंड्स भी खड़े हैं कुछ। अरशद अली फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। जी किताब का नाम है अलामातो क़यामत और इसके मुसन्निफ हैं इकबाल गिलानी। इकबाल और गिलानी। दज्जाल का जिक्र जो है वो 197 पेज पर है उसमें। जी इकबाल गिलानी नहीं है, इकबाल किलानी है। अच्छा सॉरी। हाँ, अलामात क़यामत का बयान और उसका मुसन्निफ इकबाल किलानी है, और किलानी काफ से होता है दूसरे से। बहरहाल जज़ाकिल्लाह खैर। जी अब्दुल्ला इशफाक। अब्दुल्ला इशफाक तो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑनलाइन, तो उसमें बिजी है। तो कौन, अब्दुर्रहमान ले लेगा इनका क्वेश्चन? अब्दुर्रहमान आप ले लो भाईजान का सवाल। मेरा है, हैं? ले लेता हूँ। हाँ जी चलें, पढ़ें फिर, क्या सवाल है? किन 3 वाक़यात के बाद इंसान के ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा? जी कौन जवाब देना चाहेगा इसका? बाकी भी सारे हाथ खड़े करें ना भाई। जी अलीना इमरान आप बता दें। सूरज का मगरिब से शुरू होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना और जमीन से एक ऐसे जानवर का निकलना जो लोगों से बात। जी ये 3 निशान, ये 3 वाकयात आपने बताए हैं जिनके बाद ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जी बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। सूरज का मगरब से निकलना, दज्जाल का निकलना, और ज़मीन से दाब्बा या वो जानवर जो है उसका निकलना है। जी उसके बाद अलीना इमरान। अलीना आपकी बारी है, आ जाए। आपका सवाल है अलीना जी। दज्जाल कितना अर्सा तक जमीन में रहेगा?
جی کس سے پوچھنا جواب علینا آپ نے؟ یہ دیکھو 3-4 ہاتھ کھڑے ہیں. نورالعین. جی نور العین. 1 سال 2 ماہ 2 ہفتے ہوگی. جی 40 دن. تو صحیح جواب جو ہے اس کا 40 دن ہے. اور 40 دن میں پھر کتنا ہے؟ 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اس کے بعد 37 دن جو ہے نا وہ عام دنوں کے برابر. ٹھیک ہے جی جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد پھر اب اقرا عمران. جی اقرا آپ آ جائیں. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آپ کا سوال سامنے پڑھیں اور جواب. سوال دجال کا ساتھ کون اور کتنے لوگ؟ جی دجال کا ساتھ کون اور کتنے لوگ دیں گے؟ کیا کون جواب دے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. یہودی لوگ دیں گے اور 70,000. 70,000. جی اور یہودی لوگ ہوں گے. جی علینا ٹھیک ہے. دیکھو یہ آج کا جو کوئز ہے نا یہ ایک میں نے کر لیا. اس میں تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا سست چل رہے ہیں ہم, لیکن آپ نے اب مینٹلی پریپیئر ہے نا اس طرح سے. میں نے آپ کو پارٹیسپیٹ کرانا ہے آپ ساری طرح سے کہ آپ کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ نے خود ویڈیو دیکھ کر اس میں سے سوال نکالے نا, اور جب اگر آپ صحیح ایمانداری سے ویڈیو دیکھیں اور ایمانداری سے سوال نکالے ہیں تو دوسرے کسی کو آئے یا نہ آئے آپ کو آ گیا سمجھو. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. اس کے بعد ابراہیم عمران. جی ابراہیم آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آپ کا سوال جو سامنے ہے. دجال کے نکلنے کا پہلا سبب کیا؟ جی کون جواب دے گا اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ ہاتھ کھڑا دجال کریں سے کیونکہ ہاتھ کھڑا کریں نا اس کا جواب تو مطلب وہ کال کریں گے نا پھر. جی ہاتھ کھڑا کریں, آپ ہینڈ ریز ہینڈ کریں. جی کس سے جواب لینا ہے آپ نے؟ ابراہیم جی ارشد علی قیامتی. اس کا غصہ. جی دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ اس کا غضبناک ہونا یا اس کا غصہ ہونا ہے. جی اس کے بعد ام فروہ ہیں. ام فروہ نہیں ہے. شاید نہیں آ سکی. علینا آپ لے لیں ان کے سوال. آپ لیں گی؟ جی جی آ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کیسے نازل ہوں گے؟ جی جی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کیسے نازل ہوں گے؟ یہ بڑا مشہور سا جواب ہے اس کا. جی سمامہ عمر آپ بتا دیں. السلام علیکم. حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر اتریں گے. جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور کہیں یہیں سے تو نہیں کاپی کیا آپ کو؟ جی نہیں. جی جی علینا اس کے بعد یہ حبیبہ عثمان کا بھی آپ لے لو. دجال پر ایمان لانے کا صلہ کیا؟ جی اس کا جواب کون دے گا؟ دجال پر ایمان لانے کا صلہ کیا ہوگا؟ جی عبد الرحمان آپ دے دیں. جو کیٹل وغیرہ ہوگا جانور وہ موٹے ہو جائیں گے. ان کے ہمس پہلے سے موٹے ہو جائیں گے جب شام بھی آئیں گے, اور فصل جلدی ہوگیں گے. جی اس کا جواب بھی تقریباً ٹھیک ہے, ملتا جلتا, کہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی اور زمین سے گھاس اور اناج اگیں گے
اور جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے, اس طرح کا جوابات ہیں اس کے. ماشاءاللہ. جی اس کے بعد عبد الرحمن آپ کا ہی سوال ہے. جی آ جائیں. جی. جی آپ کا سوال ہے, دیکھیں کیا سوال ہے. دجال کے حکم سے زمین سے خزانے کیسے نکلیں گے؟ جی کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا. تو پوچھو نا, آپ کہو نا, دوبارہ رپیٹ کرو سوال جلدی سے اور کہو کون جواب دینا چاہیے. دجال کے حکم سے زمین سے خزانے کیسے نکلیں گے؟ ارشد علی فیملی آپ جواب دے دیں. دجال جو ہے وہ زمین کو حکم دے گا کہ سارے خزانے اگل دو تو وہ سارے خزانے اگل دے گی باہر. کیسے؟ لائک جو سملی آیا ہے مثال کیسے ہوگا؟ مثال. ہاں اس کی مثال کیسی ہوگی؟ چلیں یہ جواب میں کھولتا ہوں, مثال اس میں پتہ چل جائے گی کہ اس طرح سے خزانے زمین سے نکلیں گے. ہاں عبد الرحمن آپ ہی پڑھو جواب. جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں ویسے ہی زمین سے خزانے نکلیں گے. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد محمد مبین. جی مبین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا سوال آ گیا. دجال کا ظہور کب ہوگا؟ جی اس سے جواب لینا ہے. فرحت سرفراز. جی فرحت سرفراز. لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے. لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے, اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. جو اسپیسیفکلی کوئی سیکٹ ہے کہ کون بات کرنا چھوڑے گا ان کے بارے میں؟ کون لوگ چھوڑ دیں گے مطلب کہ بات مومن کرنا؟ لوگ تو ہے نا, مومن لوگ. نہیں مومن تو سارے ہی ہیں, میں بھی مومن ہوں, میرا استاد بھی مومن ہے, میرا شاگرد بھی مومن ہے. بہرحال جی میں اس کا جواب شو کر رہا ہوں. آپ بتاؤ جواب کیا ہے. دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو جائیں گے, لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوگا. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت تک جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے, حتیٰ کہ مساجد کے ممبروں پر یعنی آئمہ جون سے لوگ ہوتے ہیں امام وغیرہ, اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے. جو ہمارے جو ایمان کے جو اسلام کے جو امام ہیں, جو علماء ہیں, وہی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. جی نا کہ سارے مطلب ذکر کرنا, لوگ بھول جائیں گے اس کو, ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے. بھولیں گے اسی لیے نا, اسی لیے تو ہم یاد کر رہے ہیں کہ لوگ بھولیں ہی نہ, تو یاد دلانے والے بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ بھول جائیں گے. خیر اب زنیرہ ارشد جی آپ کی باری ہے, آپ نے بھی سوال بھیج دیا تھا ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا سوال اور دیں جواب. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال اس وقت کہاں ہے؟ جی جی ہینڈ ریز کریں کون کون اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اور بس 2 لوگ. جی نور العین آپ بتائیے. بحیرہ ہند نامعلوم جزیرے پہ, زنجیروں پہ. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ جی بیٹے بتائیں. مشرق کے سمندر سے. جی بس یہی ہے. ہاں رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا تھا مشرق کے سمندر سے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے کہ وہ شام اور یمن کے سمندر میں ہے. پھر اسی وقت وحی کے ذریعے ان کی تصحیح ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے مطلب زور دے کے بتایا, کیونکہ پہلے وہ کچھ اور کہہ چکے تھے, اس لیے پھر انہوں نے جو 3 دفعہ جی 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 کہ وہ مشرق کے سمندر میں ہے. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ بیٹے. جی جزاک اللہ خیرن اور جزاکم اللہ خیرن. یہ ہمارے آج کے سوال تو پورے ہو چکے ہیں ابھی, تو اس کے بارے میں ہم فیڈ بیک لیں گے آپ سے.
اب یہ جو سیگمنٹ ہے, اس سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے؟ یہ جو آج کوئز ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کچھ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس جی سے میرا یہ مزید جی امپروو میں ہو بتاؤں سکتی ہے؟ جی 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 یہ آپ کا بہت اچھا ڈیسیژن تھا کہ بچے کویسچنس بنائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بچوں نے ایکسٹرا جو ہے نا وہ کنسنٹریشن کے ساتھ سنا اس کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کنڈکٹ کرنے والا ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوا. کویسچنس بچوں کے ہی ہوں لیکن جو ہے کنڈکٹ آپ خود کر لیا کریں, میرا یہ مشورہ ہے. کیونکہ اس طرح ٹائم کافی چلا جاتا ہے, بار بار مائک ان میوٹ کرنا اور کرنا. لیکن اس چیز کو آپ کیری آن رکھیں کہ بچے جو ہے وہ کویسچنس خود اس میں سے نکالیں. ٹھیک ہے, کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہے کچھ؟ اگر آپ کنڈکشن میں بھی بچوں کو لینا چاہتے ہیں تو مطلب کسی ایک بچے کو لے لیں, پورا کوئز وہی کنڈکٹ کر لیں بجائے بار بار ہر ایک کے مائک میوٹ. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, تو بجائے اس کے آپ کنڈکٹ کریں, کوئی ایک بچہ ہی کنڈکٹ کر لیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا اس بچے کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ اس ویک میں آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے, تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو. اور سوالات جو ہیں وہ سارے اس بچے کو بھیج دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو ابو عبداللہ کو سب نے بھیجے ہیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اچھا جو ریپیٹ ہو رہے ہیں کویسچن وہ نہیں لیے, انہوں نے کافی محنت کرنی پڑی ان کو, اور ڈفرینٹ والے کویسچن اٹھائے, تو یہ کسی ایک بچے کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے. انگیج ہی کرنا ہے نا بچوں کو, تو وہ مطلب ایک بچہ ہو وہ ہر ایک کا ایک ایک سوال اٹھائے جو کہ ڈفرینٹ ہو, اور پھر وہی وہ بے شک وہ پھر ان کو بھیج دیں. اور یہ ٹائپنگ وغیرہ کا گزارے پھر یہ خود ہی کر رہے ہیں, اور پھر وہ کنڈکٹ بھی وہ بچہ کر لے, اس کو پتا ہو کہ ہاں میں نے کرنا ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو وہ ہر ایک میں ایک بچے کو جو ہے وہ ریسپانسبلٹی دے دی جائے. اس طرح ویریشن بھی ہو جائے گی سب بچوں کے انگیج ہونے کی, اور ان کا برڈن بھی کم ہو جائے گا, اور سب کو موقع بھی ملے گا آگے آنے کا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ کو سوال دے دے اور پھر آپ کوئز میں رکھ لیں سوال. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. آپ کے مشورے جو ہیں مزید مفید مشورے ہیں, بہت شکریہ ان کا. نمبر ایک تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یا کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم مطلب کوشش کریں گے کہ کسی ایک پیٹرن پہ ہی نہیں چلتے رہیں گے. ہمیں امپرومنٹ لانی ہے, ہمیں ڈفرینٹ ورائٹیز اس میں لے کے آنی ہے, اور ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے مطلب دوسرے سب بچوں کو شامل کرنا ہے. شروع میں تو چل رہا تھا جیسے کہہ لیں کہ مجلس شروع ہوئی ہے, ابھی پیٹرن وغیرہ ڈیفائن ہو رہا ہے, تو چلو سمپل سے کوئز رکھ لیے. اب دیکھیں اس میں کچھ موڈیفیکیشنز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. موڈیفیکیشن مینس کہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے یا ڈفرینٹ پہلوؤں سے لے کے چلیں گے, ایک ہی پہلو کو ڈیسائیڈ کر کے. آج کا ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس میں چلے مطلب کامیابی 50% تو کامیابی ہو گئی, اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بچوں نے اس کو ایکسٹرا کیئر کر کے, جیسے آپ ہی نے کہا کہ اس کو سنا پوری ویڈیو کو اور اس میں سے سوال نکالے. یہی در حقیقت ہماری کامیابی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سوالات کنڈکٹ کرانے یہ ایک چیلنج ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں مطلب جیسا پہلا سب سے مشورہ تھا کہ سوال بھی میں ہی کنڈکٹ کرا لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بچوں سے کنڈکٹ کرانا یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. بچوں کو کیسے انکریج کرنا ہے, بچوں کو کیسے مطلب کنڈکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہے, وہ ہے. تو اس کا ایک پہلا سٹیپ تھا. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنس کہ آج جیسے ہم نے پیٹرن پہ کیا, وہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اب نیکسٹ مجلس جو ہے وہ کس پیٹرن پہ ہوگی, لیکن آج جس پیٹرن پہ کیا, واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر سیم پیٹرن پہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے تو بہت بہت امپروومنٹ ہوگی آٹومیٹکلی. کیوں؟ کیونکہ یہ فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا. جو بچے تھے ان کے لیے بھی یہ فرسٹ ٹائم تھا. میں نے بھی پچھلی دفعہ جب اسائنمنٹ دی تھی اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ بچوں سے کنڈکٹ کرانا ہے. اب کیسے کنڈکٹ کرانا ہے وہ پھر ہم مطلب سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا, جب میرے پاس کوشچن بھی نکلے اور جب میں سلائڈز پہ بیٹھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس طرح سے بچوں کی انوالومنٹ ہوگی. آئی ایم شیور کہ نیکسٹ ٹائم اگر اسی پیٹرن کو بھی اگر کریں تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت بہتری ہوگی, کیونکہ اب بچوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنے کوشچن کو پڑھنا ہے, دوسروں سے فیڈ بیک لینا ہے. اس صورت میں صحیح کامیابی یا صحیح جو ایک کہہ لیں کہ ایک لیول جو اچیو کرنے کا میرا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کو کہہ دوں جی کہ یہ اسائنمنٹ ہے,
آپ کے یہ क्वेश्चन आए हुए थे, ये उसके क्वेश्चन हैं, मैं बारी बारी क्लिक करता जा रहा हूँ, बच्चे ऑटोमेटिकली माइक पे आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली दूसरों से फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चे कहेंगे जी कि ठीक है ये क्वेश्चन है, ओपन करो, मैं क्वेश्चन ओपन कर दूंगा, उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिकली, उस बच्चे का खत्म हुआ, अगला बच्चा खुद ही शुरू हो गया. समझ रहे हैं ना. तो ये ऐसी कोऑर्डिनेशन जो है, ये इट नीड्स अ लिटिल टाइम टू इम्प्रूव. ठीक है. और आई एम श्योर कि अगर हम 1-2 दफा ट्रेनिंग करेंगे इसकी, तो इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और बच्चे जो है ना उसमें ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से बच्चों को इंगेज करें. अब जैसे अगली मजलिस का मतलब मैं सोच रहा था, अभी तक मेरे जहन में कोई क्लियर खाका नहीं बना, कि एक टॉपिक देकर जैसे कि अभी मेरा अभी जिक्र भी हुआ कि किसी एक बच्चे को टॉपिक दिया जाए कि ये टॉपिक है, इसको तुम इंडिपेंडेंट सोर्सेज से प्रिपेयर करो. ठीक है. उसके ऊपर अपने क्वेश्चन आंसर बनाओ, मेरे साथ शेयर कर दो, मैं उस बच्चे का क्वेश्चन आंसर जो है वो कर दूंगा. वो बच्चा जो है पहले 2-4 मिनट जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे अपनी, फिर उस प्रेजेंटेशन में से उसके सवाल जो हैं वो डिस्प्ले हों और वो सवाल जो है ना दूसरों से पूछे, और इस तरह से भी हो सकता है. इसी तरह से एक ये है कि मुकालमाबाजी, 2 ग्रुप्स बना के दोनों को एक ही टॉपिक दे के, जिस तरह डिबेट्स होती हैं उस तरह डिबेट्स का भी हो सकता है. ठीक है. तो मतलब मुख्तलिफ तरीके से हमने इंगेज करने की कोशिश करनी है. और डेफिनेटली जब भी हम किसी भी किस्म का कोई तरीका लगाएंगे, कोई इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पहली स्टेज में हमें ज़रूर थोड़े से ऐसे इश्यूज जो हैं आएंगे जिनको हमें फेस करना है, लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. ये मेरा एक जहन है या ये मेरी एक अप्रोच है. तो अब अगर आप मेरी इस अप्रोच को अगर आप सपोर्ट करते हैं, या इसके बारे में मजीद कोई फाइन ट्यूनिंग आप करना चाहते हैं, या इसमें मजीद बेहतरी की क्या गुंजाइश है, आप मुझे अभी भी बता सकते हैं या ग्रुप में कभी भी शेयर कर सकते हैं. जी. हेलो, मैं अकेला ही तो नहीं रह गया? जी आप सही कह रहे हैं. इंशाल्लाह ठीक है, जैसे आपने बोला ऐसे ही करके देख लेते हैं. वो आपके बात सही है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बच्चे भी मेंटली उनको अब अच्छे से अंदाजा हो गया कि कैसे करना है. फिर मैं ये कहूंगी कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीक की जो मजलिस है उसमें भी आप यही जरा रिपीट कर लें चीज, तो फिर 1-2 मजलिस एक ही पैटर्न पे रिपीट हो जाए ताकि बच्चे उसमें जरा कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर नेक्स्ट पैटर्न चेंज कर लिया जाए. अच्छा, यानी कि पैटर्न आपका मतलब है कि यही रहे, टॉपिक बेशक दूसरा कर दें. नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्लास के लिए ना, सही है. क्योंकि आज एक हो गया, उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो गया, बच्चों को आइडिया भी हो गया कि कैसे उसको मतलब हमने डील करना है. तो नेक्स्ट जो क्लास है वो इसी पैटर्न पे चले, फिर उससे नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आप पैटर्न चेंज कर लीजिएगा. सही है, बिल्कुल आपका मशवरा भी ठीक है. जी, कोई और ऐड करना चाहे कुछ इसमें? चलें ठीक है, बढ़ते हैं. जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपके मुफीद मशवरे जो हैं, तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट मजलिस में भी यही पैटर्न रखते हैं. या मैं सोच रहा था कि एक ही टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमने दो मजलिसें या 2 हमारे सेगमेंट्स हुए हैं, 2 पूरी क्लासेस जो है ना एक ही टॉपिक पे हुई हैं. तो इसी टॉपिक को मजीद किसी तरह से देखना है, या आप नया टॉपिक चेंज करेंगे कोई? जी, इसको भी देखा जा सकता है, ताकि क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए ही. तो अगर इसको ही आप देख लेंगे तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे कैसे है, क्या क्या होगा, क्योंकि ये इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. अगर इसमें और गुंजाइश है कि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में आ जाए सब में, तो ये अच्छा रहेगा. चलें, बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह. ये मजलिस में मतलब ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास का क्या प्रोग्राम बनता है फिर इंशाल्लाह. और बस गुजारिश यही है कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को इनकरेज ज़रूर करें कि देखें आज भी अब शुरू में मतलब 1-2 पार्टिसिपेंट से समझ तो लग गई है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा रिस्पांस स्लो रहा है. या जब पहले भी बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर दें. और मैं चाहूँगा कि जब भी आप आएँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आज जैसे 4-5 आयात पढ़ी हैं, या आपने अगर हाफिज़ ज़ाहिदा ने पढ़ाया तो वो एक आध लेसन से, उसको हम रट्टा लगाने के लिए भी नहीं कह रहे,
रट्टा भी नहीं लगाएं, हम आपसे सुन भी नहीं रहे उस तरह से, लेकिन उसका कंसेप्ट जो है, उसके मानी जो है, वो एक दफ़ा 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा अगर आप एक दफ़ा सिर्फ गो थ्रू हो जाए ना, तो आपको मतलब बहुत आसानी से आप कवर अप करेंगे या पिकअप कर लेंगे कि क्या चल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, या अगर मतलब साथ जैसे मैंने या बाजी ज़ायदा ने साथ देने के लिए बोला है, तो चले उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होती है, तो इससे थोड़ी सी इनकरेज रहती है जो कंडक्ट करा था उसकी भी, और हमें भी पता चलता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, हमारा रिस्पांस जो है, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हमें रिस्पांस भी मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा ये बाजी फरद से और भाभी नगमाना से, इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ये कुछ ज़रूर कहें इस पर, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी चलें, अगर नहीं है तो अवेलेबल है तो सही। खैर चलते हैं। अब अगला जो सेगमेंट है, इससे मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा क्विजेस जो हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए थे, तो अब अगर आप कहते हैं कि ये मैं करता हूँ, नहीं तो फिर इसको स्किप करते हैं और मजलिस के एंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि टाइम जो है 2 घंटे से ऊपर हो चुका है ऑलरेडी। क्या मशवरा आपका? ये क्विजेस आप नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा, इनको फिलहाल स्किप पोस्टपोन कर दें। सही है। मतलब क्योंकि क्लास काफी टाइम ले चुकी है और ठीक है, थोड़ा अगला प्रॉब्लम। अगर तो इसी टॉपिक पे हो ना अगली मजलिस, तो फिर यही वाला सवाल अगली मजलिस जी में। इंशाल्लाह, हाँ जी जी, तो ये यूजफुल होंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, चले ठीक तो आप फिलहाल रख लें। चलें ठीक है। फितना तो दज्जाल के में हमें फीडबैक भी मिल गया और इस बारे में हमें मशवरे भी मिले। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब कराए, और हम जो चाह रहे हैं अल्लाह ताला उसमें मज़ीद खूबसूरती और मज़ीद बेहतरी जो है वो हमारे जहनों में लाए, और हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें और फ़ायदा मंद बना सकें। और हमारे बच्चे जो हैं, जो अभी तक रिलेक्टेंट हैं, अल्लाह ताला उनको भी थोड़ी सी करज उनके दिलों में डाले कि वो मतलब सेल्फ इनिशिएशन जिसे कहते हैं, खुद ही वो आगे आगे बढ़े। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं एक, कि पहली मजलिस जब हुई थी, ये पहली मजलिस सबसे जो थी, उसमें मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी हाफिज़ ज़ुनैरा को कि अगर आपके बच्चे जो है तिलावत और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पहली मजलिस ख़त्म हुई, आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आ गया नूरुल ऐन का कि अगली क्लास में तिलावत और तर्जुमा मैं करना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, यानी कि यही हमारी कामयाबी है। ठीक है, उसके बाद फिर एक दो जो हुई हैं, तो वो मुझे उनकी तरफ से इंकरेजमेंट मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद देखें कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं ही सारा कुछ करें, बल्कि आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई आपके जहन में पैटर्न है, कोई आपके जहन में कोई भी किस्म का आइडिया है, तो उसको भी आप फॉरवर्ड करें, मैं उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब कोई लैपटॉप वगैरह या कुछ इस तरह के डिवाइसेस हैं जिससे वो खुद ये प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा पूरा प्रोग्राम कंडक्ट खुद कर सकते हैं, या प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो मोस्ट वेलकम कि वो प्रिपेयर करें, अपना रेडी करें और इसके साथ शामिल हों। फिर जितना पोर्शन उनका होगा वो खुद इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करें, और उसमें भी देखें कि उनको उनके लिए कितनी बेहतरी होगी। और यकीनन ये आपके अपने जो वसाइल हैं उनमें से देखें कि आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से इस महफिल को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मुझे उम्मीद है कि और किसी को कुछ अभी कहना तो नहीं है, और लेकिन मेरी हसरत ही है कि बाजी फ़रत और बाजी नगमाना जो है वो कुछ कहें, लेकिन मैं इसी हसरत को दिल के अंदर ही रखते हुए फिर आगे बढ़ूँगा, फिर और क्या हो सकता है। जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम करते हैं आज मजलिस को। अगली मजलिस में फिर इजाज़त इंशाल्लाह हाज़िर होंगे दोबारा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।